جب یہ سورت مکمل ہو جائے تو اس کے اختتام پر آمین کہا جاتا ہے. یہ آمین اور آمین مقصورہ اور ممدودہ دونوں طرح ہے. مقصورہ اور ممدودہ دونوں کے معنی ہیں اللہم اجب ھذا، خدایا یہ دعا جو مانگی گئی ہے یہ قبول فرما. دعا بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اور آمین بھی جبریل لے کر کے آئے ہیں. تو آلوسی بغدادی نے روح المانی میں یہاں ایک شعر لکھا ہے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی. لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبه، لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبه من فیض جودک ما علمتنا الطلبا. اگر یہ دعا آپ کے فضل احسان سے قبول نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی ہمیں یہ تعلیم نہ دیتے. لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبه من فیض جودک ما علمتنا الطلبا. آمین کہنے میں اتفاق ہے کہ ولضالین کے بعد آمین کہنا سنت طریقہ ہے، ویسے بھی اور نماز میں بھی. البتہ اس میں سفیان اور شعبہ کا اختلاف ہے. ترمذی شریف، نسائی اور ابن ماجہ اور ابو داؤد میں کہ یہ آمین آہستہ کہے یا زور سے کہے. الگ تحقیق مالکیہ، حنابلہ اور حنفیہ یہ سرن آمین کے قائل ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قدیم قول جو کتاب الام کے اندر ہے، کتاب الام جلد اول صفحہ 27 پر امام شافعی کہتے ہیں لا احب الجہر بالتامین، مجھے بھی آمین میں جہر پسند نہیں ہے. کتاب الام شافعی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. شوافی اب کہتے ہیں کہ یہ قولہ القدیم ہے. وبعد ما ورد مصر نزل علیہ شان آخر. امام ترمذی نے کچھ حضرات کا شوافی وغیرہ کی رائے نقل کی ہے کہ وہ جہر آمین کے قائل ہیں، اور حنفیہ کے نزدیک سرن آہستہ آمین کہنا سنت ہے. اس سمیت جساس رازی نے احکام القرآن مواقیت میں لکھا ہے، ہلال کے مسئلے میں لکھا ہے کہ یہ اختلاف اولویت کا ہے، صحت اور فساد کا نہیں ہے. جو لوگ جہرن تعمین کہتے ہیں اگر ان کے ہاں بھی آہستہ کہا جائے تو سنت ادا ہو گئی، اور جو لوگ سرن تعمین کے قائل ہیں جیسے حنفیہ اور کوئی جہر کر لے تو وہ کہتے ہیں سنت پھر بھی ادا ہو گئی، خلاف اولا ہے. بخاری شریف میں امام بخاری نے مشہور تابعی امام عطا سے نقل کیا ہے قال عطا آمین دعا ہو، یہ آمین دعا ہے. اور دعاؤں کے لیے قرآن کریم میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا آہستہ مانگو اور عاجزی سے مانگو. پیغمبر کا عمل بھی بتایا ہے اللہ نے زکریا علیہ السلام کا، اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ انہوں نے بیٹے کی دعا آہستہ سے مانگی. تو حکم بھی ہے، عمل بھی ہے انبیاء و مرسلین کا. اور شعبۃ بن الحجاج کے طریق میں بھی ہے اخفا بہا صوتہ، کہ آمین میں آواز آہستہ فرمائیے. اس لیے راجح یہ ہے کہ یہ آمین آہستہ ہو. البتہ تعلیم کے طور پر جیسے استاد فاتحہ سن لے یا پڑھ لے تو طالب علموں کو بتانے کے لیے زور سے کہا آمین. لا الہ الا اللہ. اس پر اتفاق ہے اہل ایمان کا کہ آمین غیر قرآن ہے، اس لیے مصحف میں قرآن مجید کے نسخے میں لکھنا پسند نہیں کیا گیا.
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ نے اس وجہ سے فرمایا الاصل فی الدعوات والاذکار التسریہ والاخفاء ولا یجہر بها الا احیانا تعلیما، فتاوی عالمگیری جلد اول زلۃ القاری، فتاوی بزازیہ زلۃ القاری اور آداب الدعاء۔ دوبارہ عبارت پڑھتا ہوتا کہ آپ کو پختہ ہو جائے۔ الاصل فی الدعوات والاذکار التسریہ والاخفاء ولا یجہر بها الا احیانا تعلیما، اصل دعاؤں میں اور ذکر و اذکار میں آہستگی ہے، زور سے دعا مانگنا یا زور سے ذکر کرنا کبھی کبھی اور بطور تعلیم کے جائز ہے، مداوم عمل اخفاء اور سر کا ہوگا۔ بعض روایات میں بھی ہے خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی، بہترین ذکر آہستہ ہے اور بہترین رزق قابل کفایت ہے کہ بس ضرورت پوری ہو، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اہل دیوبند کا عام طور پر عمل ہے کہ دعائیں آہستہ مانگتے ہیں۔ کئی فرض نماز کے بعد یا کسی تعلیمی موقع پر اللہم انت السلام کا جہر کیا جاتا ہے، اور کسی نماز کے بعد آدمی ایسے ہی ہاتھ اٹھائے تاکہ اپنا مسلک بھی محفوظ رہے اور تعلیم کی گنجائش بھی رہے۔ بعض اوقات مجمع ہوتے ہیں، بڑے انبوہ اور ہجوم ہوتے ہیں، لوگ خالص دعاؤں کے لیے جمع ہوتے ہیں، اسی کو کہا گیا ہے احیاناً تعلیماً، کبھی کبھی اور بطور تعلیم کے کہ لوگ دعائیں سن لیں اور دعاؤں پر آمین کہنا نصیب ہو جائے۔